السلام علیکم ناظرین، آج 10واں روزہ ہے اور 10واں پارہ اس کی ٹوٹل 128 آیات میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کو ہم آپ کے سامنے آیت انقلاب کے طور پر لائے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ٹیگ لائن دیکھ لیجئے کہ اس آیت کی ون لائن جو مفہوم ہے وہ اندھی تقلید کے بارے میں ہے، اور اس کا جو ترجمہ مفہوم ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو رب بنا لیا ہے اللہ کے سوا، اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھی، حالانکہ انہیں حکم یہی دیا گیا تھا کہ صرف ایک ہی معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کی وجہ انتخاب تو میرے خیال سے آپ کو مجھ سے پوچھنی ہی نہیں چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی معاشرے کی اگر نبض پہ ہاتھ رکھنا ہو اور پاکستانی معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ اگر ایک کوئی حل آپ کہیں کہ اس کو نکال کے لاؤ، تو وہ یہ اندھی تقلید کے تحت ایک دوسرے کو کافر قرار دینا اور خود قرآن اور حدیث اور بنیادی ماخذ سے اس کو جانچنا نہ اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنا۔ تو اسی لیے اس کی وجہ انتخاب یہ ہے۔ اس کو میں نے کیوں انتخاب کیا کہ قرآن پاک نے اندھی تقلید کو مختلف اسالیب سے، مختلف قوموں سے، مختلف انبیاء کے واقعات کے ذریعے یہ ہمیں باور کروانے کی بارہا کوشش کی ہے کہ اندھی تقلید ہمیشہ سے وہ شیطان کا سب سے مؤثر ہتھیار رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے تحت مفسرین نے ہمارے لیے کیا موتی چن کے رکھے ہیں، اور انہی میں سے جو میں چند موتی چن کے لایا ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ اس آیت سے یہ بات بڑی کیٹاگوریکل ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ دین کا جو اصل منبع ہے وہ ہمیشہ وحی اور صاحب وحی یعنی نبی ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ ادھر ادھر ہٹیں گے، چاہے کسی کی عقیدت میں، چاہے وہ اندھی عقیدت ہو یا آپ کا کوئی پیر بزرگ ولی جو کچھ بھی ہو، اگر اس کی بھی بات ہے تو اس کو بھی ٹیسٹیفائی کیے بغیر ہم نہیں رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ سارے جھگڑے ہی یہی ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں بالخصوص مثال لے لیں تو دیوبند سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ بریلویوں کے بارے میں بلا بلا، اور جو بریلوی ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث کے بارے میں بلا بلا، اور جو اہل حدیث ہیں وہ باقی سب کے بارے میں بلا بلا۔ یہ ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے اور آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ اپنی اپنی جگہ پہ یہی کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت سے ہی اپنا بنیادی ماخذ بنا کر آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ باقی سب غلط ہیں۔ تو اس کے لیے بہت آسان حل یہ تھا کہ اگر یہ سب بیٹھ کے آپس میں ایک بنیادی ماخذ کے اوپر چند فروعی چیزوں کے علاوہ باقی چیزوں کو حل کر لیتے تو آج یقین جانیے کہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا نہ ہوتا۔ اور دوسری اہم بات اس میں یہ بھی نکلی کہ اللہ کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہے۔ یہاں جو اس آیت میں دو ڈیوائن ریلیجن یعنی یہودیت اور عیسائیت کے جو علماء کے بارے میں تعارف کروایا گیا ہے، اب یقین جانیے کہ وہ قرآن پاک کی اتنی کمال یہ آیت ہے کہ میں شاید آپ کے سامنے، میں تو کہ کبھی بھی کوئی آپ کے سامنے اس کی گہرائی وہ نہیں رکھ سکتا کہ جو یہود کے احبار تھے اور جو عیسائیوں کے رہبان تھے۔ احبار سے مراد کیا ہے؟ بہت پڑھا لکھا انسان۔ تو اس پڑھے لکھے انسان سے قرآن کیا مراد لے رہا ہے؟ کیا یہودیوں کے اس وقت کے سائنٹسٹ؟ کیا یہودیوں کے اس وقت کے کوئی ڈاکٹرز؟ کیا یہودیوں کے اس وقت کے سول انجینئر؟ نہیں بھائی نہیں، یہاں وہ مراد لے رہا ہے اس وقت جو یہود کی دینی کتابوں کے بہت پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو دیکھیں یہاں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر دین کے لبادے میں بھی آپ کے سامنے کوئی بہت پڑھا لکھا بندہ آ کے کوئی چیز پیش کرے تو آپ کو وہ کسی صورت نہیں لینی چاہیے جب تک کہ آپ اس کو ٹیسٹیفائی نہ کریں۔ میں اگر اس پوری آیت کا خلاصہ عرض کرنا چاہوں تو وہ صرف ہاتھ جوڑ کے یہی درخواست کروں گا، آپ کسی بھی مسلک میں ہیں، شیعہ، سنی، بریلوی، کچھ بھی ہیں، آپ بس یہ کیجئے کہ ایک دفعہ زندگی میں، ابھی تک مجھے یقین آپ نے نہیں کیا ہوگا، لیکن ایک دفعہ زندگی میں اپنے تمام عقائد اور تمام بنیادی چیزوں کو وحی کے اصل منبع پہ یعنی قرآن پہ تو پرکھ کے دیکھ لے۔ اور میں نے جب خود 9th کلاس سے اپنی یہ چیزوں کو پرکھنا شروع کیا تو یقین جانیے کہ کوئی 90% مسائل سارے ہی حل ہو گئے۔ یہاں یہ نقطہ بھی ساتھ ذہن میں اپنے بٹھاتے چلیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احبار تھے یہود کے، یعنی ہم اس کو دوسرے سینس میں کہیں کہ وہاں اس وقت کے شیخ الفلاں یہ جو تھے انہوں نے اصل میں دین کو بگاڑا، اور جو نیچے والی عوام تھی اس نے سمجھا کہ بس یہ اتنے بڑے
پگڑی جھگا داڑھی ہے تو یہ کبھی تو دین کے بارے میں غلط نہیں کہہ سکتے۔ لیکن قرآن آگے چل کے میں آپ کو ایک اور آیت سے بھی پیش کروں گا، قرآن بلکہ ابھی پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں یہ آیت بڑی واضح موجود ہے کہ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیات پیش کی جائیں تو وہ اندھے ہو کر اس پر نہیں گرتے۔ تو قرآن تو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پیر، ولی، بزرگ، ہر ایک کی ہر بات کو، وہ 4-5 چیزوں کو نہیں، ہر ایک بات کو آپ قرآن کے اوپر ٹیسٹیفائی کریں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھ لیں، اور یا پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور طریقوں میں دیکھ لیں۔ اگر ان تینوں چیزوں پہ آپ کی وہ مسلک کی یا آپ کے بڑے کی بات اگر پوری نہیں اترتی تو پھر اللہ کا واسطہ ہے کہ یہ کرج پیدا کیجئے، اور یہ کرج بھی صرف آپ کے اندر قرآن کا مستقل مطالعہ پیدا کر سکتی ہے کہ پھر اس کے بعد آپ وہ بانگ دہل کہہ سکیں کہ نہیں ٹھیک ہے لیکن میرے بڑے تو ہیں لیکن یہ بات غلط کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں اسی آیت کے ذیل میں بعض مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور قرآن پاک کا جو بھی قاری ہوگا ترجمے کا وہ بہت عام انداز میں اور بہت جلد اس چیز کو قرآن پاک کے مختلف صفحات پہ وہ ڈھونڈ لے گا کہ شیطان کا سب سے مؤثر ترین اور سب سے قدیم ترین جو ہتھیار ہے وہ اندھی عقیدت کے تحت ہے۔ آپ انبیاء کے واقعات پڑھ لیجئے، آپ کو یہ ضرور وہاں مل جائے گا۔ ہر نبی کے واقعے میں جہاں دیگر برائیاں ملیں گی، بڑی اہم بات ہے یہ کہ ہر نبی علیہ السلام کے واقعے میں جہاں اس قوم میں دیگر برائیاں ملیں گی، وہاں آپ کو ایک برائی بڑی کامن ملے گی کہ وہاں کے جو نیک ولی بزرگ اس وقت گزرے، وقت کے ساتھ ساتھ پھر شیطان نے ان کی اندھی عقیدت کو مؤثر ہتھیار بنایا، اور پھر اس کے ذریعے رسومات، اور پھر اس رسومات کو بدعات میں کنورٹ کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے ان کو اصل دین سے ہٹا دیا۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ آج پاکستان میں بھی تقریباً 90%، 70-80% یہی چیز نظر آئے گی آپ کو کہ یہ سب لوگ اندھی عقیدت میں اصل دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو شیطان ہے اس کا ہتھیار ہمیشہ سے یہ رہا کہ وہ جو عقیدت والے اور جو نیک بزرگ لوگ تھے، یہ پہلے ان کے ساتھ رشتہ پکا کرواتا ہے، اور اس دوران آپ کا دین کے اصل ماخذ سے رشتہ کمزور کرواتا ہے۔ تو یہ ایک سائملٹینیسلی شیطان کا ایک وار چل رہا ہوتا ہے۔ جو بھی قرآن کا کوئی مستقل قاری بنے اس کو یہ چیز بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سمجھ جائے گا۔ تو وہ کچھ اس طرف اندھی عقیدت میں بڑھا رہا ہوتا ہے، اور کچھ وہ دین کے اصل مواقع سے ہٹا کر قصے کہانیوں کی کتابوں میں اور وہ مافوق الفطرت ان کی کرامات میں، کرامات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، قرآن میں تو ظاہری بات ہے ملکہ بلقیس کا واقعہ اور دیگر واقعات آپ کو ملتے ہیں۔ تو لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کی کرامت کو دیکھنے کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے ساری زندگی کے لیے اس سے توحید بھی لے لیں اور اس سے رسالت بھی لے لیں، اس سے آخرت بھی لے لیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے جتنی بھی کرامت دکھا دے، ہمارے لیے ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے اس کی کرامت ایک دیکھنے کے بعد یا اس کی 10 کرامتیں دیکھنے کے بعد ہم نے اس کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ نہیں قائم کر لینا کہ اب اس کے بعد وہ جو بات کہے اور ہم اصل ماخذ کی طرف نہ جائیں۔ تو یہ بھی ایک مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس نے پہلے رشتہ آہستہ آہستہ کمزور کرواتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں، آپ اس کو ٹیسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی حلقے کے بڑے بزرگ یا کسی کے پاس جائیں، میں تو بہت گیا ہوں اور دیکھا بھی ہوں، اور زیادہ تر باتیں وہیں کیا ہوتی ہیں، میرے حضرت، میرے حضرت، میرے حضرت، میرے حضرت۔ ٹھیک ہے، جس کو یہ پسند ہے اس کو پسند ہونا چاہیے۔ مجھے پرسنلی یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ میرے خیال سے اگر پاکستان میں میرے صحابہ فلاں صحابی رسول نے یہ کیا، فلاں صحابی رسول نے یہ کیا، آج کے بعد آپ ٹیسٹیفائی کر کے دیکھ لیجیے کہ آپ کسی مجلس میں چلے جائیں، آپ کو صحابہ کا اتنا ذکر نہیں ملے گا۔ مجھے ایسا ذکر صرف رائے تبلیغی جماعت میں ملا، اس کے علاوہ مجھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر بالخصوص یہ صوفیہ میں یہ تو بہت ہی کم سننے کو ملا۔ تو یہ وہ بات تھی کہ جو اس آیت کے ذیل میں ہمیں سیکھنی چاہیے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اس میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جیسے عیسائیوں کے صوفیہ کہ جانی جو تارک الدنیا ہو گئے، تو انہوں نے بھی دین میں خرافات نکالی، تو وہ اگر آج آپ دیکھیں گے پاکستان میں کوئی بہت بڑا صوفی ہے تو کیا آپ سمجھیں گے کہ کبھی آگے چل کے اسی کی لائن میں سے کوئی نئی خرافت نکال لے گا؟ تو بھائی اس لیے قرآن کو جب قرآن سے تعلق ہوگا تو پھر آپ ہر چیز کو ناپنے تولنے کے قائل ہوں گے۔ اس کے علاوہ پھر آپ چاہے وہ صاحبزادہ ہے یا چاہے وہ کسی بہت بڑی ایک لڑی کا خلیفہ ہے، سو بسم اللہ، بہت وہ بڑے اور بہت عظیم لوگ ہوں گے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ان کی ہر بات کو، ہر سانس کو، ہر لمحے کو،
ہم تو دین کے اصل مواخذ پہ تولیں گے، یہ قرآن کی آیت آپ سے چاہ رہی ہے۔ اور یہ جو گمراہی ہے ان دو طبقات کا جو بتایا پچھلے قوموں میں، تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آج آپ کے ہاں آپ کے سوشل میڈیا کے ارینا میں دیکھ لیں کہ آپ کو یہ مختلف اسکول آف تھاٹس مل جائیں گے۔ جیسے غامدی صاحب ہیں تو انہوں نے اپنے خود ویڈیوز بنائی ہیں کہ میں 23 چیزوں میں امت سے ہٹ کے میرا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ تو میں اس کو کیا کہوں؟ یہ دین کے اصل مواخذ سے ہٹنے کی اتنی ویلڈ ریزن انہوں نے خود بتا دی، پھر اس کے باوجود ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو سنتے ہیں اور اس کو اصل دین سمجھتے ہیں، تو وہ بس سمجھتے رہے، ہم ان سے کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کتنی چونکہ وہ قرآن کی سایہ سے اگر ٹیسٹیفائی کریں تو غامدی صاحب کی یہ جو ویڈیوز ہیں کہ ہاں میں 23 چیزوں میں امت کی ایک مین سٹریم سے ہٹ کے میں نے اپنا ایک اسکول آف تھاٹ کیا ہے، اور اس کے اوپر ان کی آدھے گھنٹے کی ویڈیوز ہیں، وہ آپ کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اور پھر قرآن کے اوپر چاہے غامدی صاحب ہوں، چاہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں، اور چاہے میں بڑے طبقات کا بڑے مسالک کا نام تو پہلے لے چکا کہ ان سے باہر کوئی بھی نہیں جائے گا، ہر ایک کی چیز کو کسوٹی پہ پرکھنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اسی آیت کے ذیل میں ایک مفسر نے بہت خوبصورت بات کہی جو ہمارے اس پاکستانی معاشرے کے ساتھ وہ بڑی کو ریلیٹ ہوتی ہے، وہ بھی ہم سب کو دیکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اہل کتاب میں، یعنی پچھلے جو دو طبقات اس یہودی اور عیسائیوں کا ذکر کیا گیا، اہل کتاب میں جو گمراہیاں ان کے علماء اور جاہل صوفیوں نے پیدا کی، عوام نے ان کو کتابوں میں دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ یہی آج کی میری پوری ویڈیو کا خلاصہ ہے، اور یہی بات گھوم پھر کے مختلف اینگل سے آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اور شروع میں جیسے میں نے عرض کہا کہ اسی چیز کو قرآن پاک نے مختلف جگہوں پہ درجنوں آیتوں میں مختلف قوموں کے واقعات کے ذریعے لا کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بھئی چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ صوفیوں کا بہت بڑا وہ پیشوا ہو، لیکن اس کی جو بھی بات ہوگی وہ ہم کتاب سے دیکھنے کی زحمت ضرور کریں گے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امام رازی رحم اللہ کا قول اس کے اوپر کتنا خوبصورت ہے۔ میں ان کے صرف 2 کالرز کیے دیتا ہوں کہ وہ بھی اس آیت کو بالکل گہرائی تک آپ کو لے جا کر سمجھا دیں گے۔ امام رازی رحم اللہ نے کہا کہ جب بھی یہ لوگ کتاب اللہ میں ایسا حکم پاتے جو ان کے احبار اور رہبان، یعنی بہت بڑے دینی سکالرز اور ان کے بہت بڑے صوفی پیشوا، ان کے قول کے مخالف ہوتا، تو یہ لوگ کتاب اللہ کا قول چھوڑ دیتے اور ان صوفی کا اور پیر صاحب کا قول لے لیتے۔ اب اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا، کیوں کہ اگر آپ اس قول کو لے کے اور اس آیت کو لے کے اور چاروں صوبوں میں اور پاکستان میں گھومیں تو آپ کو یقین جانیے کہ یہ ہر طرف یہ چیز نظر آئے گی کہ آج جو جھگڑے مسالک میں ہیں، میں اس کو کچھ ڈیپ سے دیکھتا بھی رہا ہوں، دیکھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، تو اس میں مجھے یہ قول بالکل صحیح لگتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو دیوبند اور بریلوی مسالک ہے ان کو چھوڑ دینی چاہیے تھی، کیونکہ ادھر اہل حدیث جو مکتبہ فکر ہے اس کے دلائل بہت سٹرونگ ہے اور وہ بالکل بنیادی مؤاخذ کے ساتھ ہے، اور بعض چیزوں میں پھر اہل حدیث مکتبہ فکر کو چھوڑ دینی چاہیے تھی کیونکہ ادھر کے دلائل بہت سٹرونگ ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گھٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ دیکھیں جو جتنے بھی عالم نکل رہے ہیں وہ ایک خاص مدرسے سے اور ایک خاص سٹائل سے نکل رہے ہیں۔ دیوبند کا اپنا ایک مین سٹریم ہے، وفاق المدارس، اب جو نکلے گا وہ اس سے کبھی آپ کو نیگیٹ کرتا ہوا نہیں ملے گا اور نہ کبھی اس کے اوپر کویسچن اٹھاتا ہوا ملے گا۔ یہ آپ چیز کو دیکھیں، کویسچن بھی بند کر دیا گیا ہے، نیگیشن بھی بند کر دی گئی ہے، تو یہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ یہی حال اس کے بریلوی مسلک میں بھی ہے۔ تو یہ لوگ بچپن سے، بلکہ بچپن سے ہی درجہ اولا سے یہ چیز پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں بھئی نہیں، اگر تمہارا کوئی کویسچن آ بھی جائے، بہت سی مثالیں ہیں، وہ جو علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کویسچن رائز کیا جائے تو وہ کہا جاتا ہے کہ لو تم اتنے جو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں لوگ تو تم ان کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہو۔ یہ چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور نہ اس طرح دیکھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں امام رازی رحم اللہ کے ایک دوسرے قول کی طرف، اور وہ قول جو میں نے ابھی کہا کہ اس آیت کو لیجیے اور پورا پاکستان گھومیے، اسی بات کا نتیجہ جو نکلے گا وہ امام رازی رحم اللہ کے ایک دوسرے قول میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل میں جدھر بھی دیکھوں ہر طرف یہی حالت اور یہی عالم نظر آتا ہے، کہ یعنی کیا نظر آتا ہے کہ دین کے بنیادی مواخذات سے کوئی دلیل آئے تو اس کو اگر ٹکراتی ہے اس کے بڑے پیر سے اور اس کے مسلک کے بڑے سے، تو وہ اس کے قول کو لیتا ہے اور اس اصل مواخذ کے قول کو رد کر دیتا ہے۔ تو اس پہ امام رازی رحم اللہ آج سے صدیوں پہلے کہہ چکے، تو بس اس سے زیادہ
اس آیت کے اوپر اور کیا عرض کیا جائے کہ یہ معاملہ اتنا پرانا چل رہا ہے، اور اس کی اگر گہرائی میں سوچا جائے تو یہی نکلے گا کہ اوے بس چپ، تم کون ہوتے ہو، ابھی تم درجہ خامسہ میں ہو اور تم یہ باتیں پوچھ رہے ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لنگر آن کرتی جا رہی ہے صدیوں سے، اور آپ پھر دیکھتے ہیں کہ پھر آپ میں سے ہی وہ عمار خان ناصر نکل آتے ہیں، اور آپ میں سے ہی یوسف بنوری رحمہ اللہ کے پوتے وہ چھوڑ کے مین سٹریم دیوبند کو، اور وہ غامدی صاحب کے ساتھ جو ان کے رائٹ ہینڈ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کی کچھ چیزیں میں نے پڑھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کچھ سوالات پہ مجھے ایسے دبا دیا گیا اور بس جو ہے نا اس کے جوابات ملتے نہیں تھے۔ تو یہ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا اپنا بھی نقصان بہت بڑا ہوتا ہے اس میں۔ آخری کال جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسے بھی آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے انشاءاللہ، اور وہ کسی مفسر نے لکھا کہ علماء اور صوفیاء کے کال کو چیلنج کرنا ہمیشہ سے بہت کٹھن رہا ہے، بلکہ میں کہوں تو شاید یہ اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو اس دور میں کسی کے بڑے اس طرح بڑے کے کال کو چیلنج کرنا یا اس کے سامنے کوئی سوال اٹھانا یہ کٹھن نہیں بلکہ ناممکنات میں سے ہے۔ اور آپ سب میں نے اس کو فیس بھی کیا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آتے انقلاب کی ان ویڈیوز کے بعد اس کے اوپر بہت سے ایسے کمنٹس آئیں گے، تو سو وٹ، آتے رہیں۔ ہم تو آپ کے سامنے قرآن کی ایک بات رکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوچئے، اگر آپ سوچ کے تو اس کی کسی صحیح نہج پہ پہنچ جائیں گے تو بھی آپ کا ہی فائدہ ہے، اور اگر نہیں پہنچیں گے اور آپ نے صرف کمنٹ بازی کرنی ہے اور لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو وہ بھی آپ شوق سے کیجئے، یوٹیوب پہ آ کے کوئی بھی کمنٹ کر سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کسی سے الجھتے رہیں یا ہم کسی سے ڈنڈے کے زور کے اوپر کوئی بات منواتے رہیں۔ مسئلہ اصل یہی ہے کہ روزے محشر آپ سے پوچھا جائے گا کیا تم نے آیات نہیں پڑھی تھی، روزے محشر آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے سیرت نہیں پڑھی تھی، روزے محشر آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ایسے ہوتے ایسے کرتے دیکھا تھا۔ اس معاملے میں جیسے اس آیت میں ایک بہت اہم بات آئی ہے جاہل صوفیوں کی، تو اس معاملے میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، کہ انہوں نے اس میں صوفیہ کا بھی ایک پورا باب باندھا ہے، اور اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا جو جاہل صوفیہ ہیں ان کا سسٹم کیا ہے۔ تو اس شرک سے بچنا کس کے لیے ممکن ہے؟ جو ہمیشہ بنیادی ماخذ کی طرف پلٹنے کی عادت اپنا لے گا۔ بس یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک ہمت طاقت عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد آپ قرآن پاک کو اس طرح مستقل پڑھتے رہیں، اور پھر اس میں سے ایسے حاشیے نکال کر اور اپنی ڈائریوں میں ایسی آیتیں نکال کر اور اپنے آپ کے ساتھ ایک سیلف ڈائلاگ کر کے، ایک اپنے آپ کا سیلف کیتھارسس کر کے، اور اس کے بعد پھر آپ ایک ہمت اور طاقت کے ساتھ کہیں کہ نہیں جناب، میں جس چیز پہ چل رہا تھا چل رہی تھی وہ ٹھیک ہے، میں نے 30-40 سال گزار لیے، لیکن اب آج کے بعد میں نے بنیادی جو ماخذ ہیں ان کی روشنی میں اور بنیادی ماخذ پہ عمل کرنے والے صحابہ کی زندگیوں میں مجھے دکھا دیں کہ ایسے ذکر کی ضربیں لگتی تھی صحابہ میں۔ یعنی میں آپ کو ایک پریکٹیکل عمل کے ذریعے اس بات کا اختتام کرتا ہوں کہ میں نے جو دیکھا اور سوچا، اور وہ جو ایسے ضربیں لگتی ہیں، تو صحابہ کی زندگی میں اگر کوئی ایک آپ دکھا سکتے ہیں کہ وہ ایسے آتے تھے، بیٹھتے تھے جمعرات کو، منگل کو، اور اس کے بعد وہ اگر ذکر کرتے تھے ایسے، تو پھر آپ بھی اس کو کرتے کنٹینیو رکھیے، اور لیکن اگر آپ اس کو نہیں دکھا سکتے تو پھر اس کے اوپر سوچئے۔ اور لیکن اس سے بھی اگلی بات ہے کہ اگر میں اس چیز کو صحابہ کی زندگی میں دیکھ کے سمجھ رہا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یا کم از کم میں خود نہیں اس کو اپنا رہا، تو آپ مجھ پہ لعن طعن نہ کیجئے، اور میں تو خیر اس کا عادی ہی نہیں ہوں کہ میں آپ کے اوپر کوئی لعن طعن کروں۔ میں آپ کو صرف ایک سوال اٹھایا ہے کہ ایسی ضربیں لگانا آپ صحابہ کی زندگیوں میں دکھا دیجئے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ آپ مان کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے بھی مان رہے ہیں، صدیوں سے آپ چلتے رہیے۔ ہمیں قرآن پاک سے جو چیزیں ہم نے اور باقی اس طرح کے لوگوں سے جو سمجھی ہیں وہ ہمیں اپنی بیان کرنے دیجئے، جس نے اس کو لینا ہوگا وہ لے لے گا، اور جو آپ کی اس طرف چل رہا ہے وہ تو پہلے سے چل رہا ہے، اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئی آیت انقلاب کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔